مجھے یہ بتائیں کہ پلوامہ ہو یا پہلگام ہو، ہم دیکھتے ہیں کہ بھارت بغیر ثبوت کے شور مچاتا ہے اور اس کے اوپر عالمی دنیا، امریکہ ہو، فرانس ہو، یو کے ہو، جرمنی ہو، بہت سارے ممالک ہوں، وہ سب جو ہے وہ بھارت کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں، ہمدردی کرتے ہیں. یہاں جعفر ایکسپریس ہوتی ہے، اتنی بڑی دہشت گردی ہوتی ہے، اتنی بڑی دہشت گردی، کوئی ملک کچھ نہیں بولتا. عاصم منیر کا سر کاٹ کے لاؤ انڈیا، میں اپنی ساری زندگی کی کمائی دے دوں گا، پھر چاہے مجھے دوبارہ گراؤنڈ زیرو سے شروع کرنا. امریکی دفتر خارجہ کی ترجمان ٹیمی بروس سے پریس بریفنگ کے دوران پاک بھارت کشیدگی پر سوال ہوا تو انہوں نے جہاں پہلگام واقعے پر بھارت کے ساتھ کھڑے ہونے کا امریکی موقف دہرایا تو وہیں مقبوضہ جموں کشمیر کے سٹیٹس پر پوزیشن لینے سے گریز کیا. میں بالکل اس معاملے کو اہمیت دوں گی کیونکہ یہ خوفناک صورتحال ہے، لیکن اس وقت میرا تبصرہ بس اسی حد تک ہوگا. میں بس اتنا کہہ سکتی ہوں کہ جیسا کہ ہم سب کے علم میں ہے، یہ بہت تیزی سے تبدیل ہوتی ہوئی صورتحال ہے اور ہم اس کا بغور جائزہ لے رہے ہیں، جیسا کہ آپ سمجھ سکتے ہیں. اور ظاہر ہے ہم جموں یا کشمیر کی حیثیت پر کوئی پوزیشن بھی نہیں لے رہے، لہٰذا میں آج بس اسی حد تک بات کر سکوں گی. امریکہ کی طرف سے یہ اسٹیٹمنٹ آنا کہ ہم صورتحال کا بغور جائزہ لے رہے ہیں لیکن اس سے آگے نہ جانا یا کشمیر کی سچویشن پہ کوئی تبصرہ نہ کرنا، کیا ظاہر کرتا ہے کشمیر کے حوالے سے وہ اتنے ریلیونٹ یا کیوں انڈیفرنٹ فیل کروا رہے ہیں؟ کیا پاکستان کا گھراؤ ہونے جا رہا ہے؟ کیا پاکستان تنہا ہو چکا ہے؟ اچانک امریکہ کا ملٹری کا جہاز جے پور انڈیا میں لینڈ کیا ہے، اس سے پہلے اسرائیل کے ملٹری جہاز بھی انڈیا پہنچ چکے. سننے میں آیا ہے کہ اسرائیل کی انٹیلیجنس کے لوگ وہ اس وقت سری نگر اور کشمیر کے اندر موجود ہیں. ہم لاتے ہیں ٹاک شوز اور انلمیٹڈ انٹرٹینمنٹ صرف یوٹیوب پر. اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کر کے ہماری لیٹسٹ ویڈیوز کے بارے میں اپڈیٹ جانیں. اچھا چلیں ایک اور اسٹیپ لیتے ہیں. بھارت نے ایک عالمی انٹرنیشنل قوانین کی خلاف ورزی کرتے ہوئے یک طرفہ ثالثی ٹریٹی ختم کی ہے، توڑی ہے یا معطل کی ہے. اس پہ کوئی عالمی دنیا کوئی بول ہی نہیں رہی ہے، کوئی مسلمان ملک بھی نہیں بول رہا ہے کہ یہ آپ نے غلط کیا. ایسا کیوں سر؟ یہ بتائیں تاکہ میں پھر غلام مصطفیٰ صاحب کی طرف جاؤں. جی ڈاکٹر صاحب ٹھیک ہے، یہ آپ کا بالکل کوشچن اس لیے ویلڈ ہے کہ دنیا کے ڈبل سٹینڈرڈز ہیں نا. میں نے آپ کو بتایا ہے کہ ویسٹ کی جو دشمنی ہے وہ بیسیکلی چائنا کے ساتھ ہے، پلس ایک اسلامک جو فوبیا ہے، اور اس میں پاکستان ایک نیوکلیئر طاقت ہے. ابھی پیچھے بھی ٹرمپ نے کسی ایک پریس کانفرنس میں کہا کہ دیر آر سرٹن کنٹریز دے شوڈ ناٹ ہیو نیوکلیئر بٹ دے ہیو اٹ. تو مطلب یہ ہے کہ، اور میں نے آپ کو اس کا اسرائیلی پرائم منسٹر کا بتایا کہ ایران نمبر 1 اینیمی ہے، پاکستان نمبر 2 ہے. تو یہ ایک بلاک ہے جو ویسٹ ہو. ادھر جو ایسٹرن بلاک ہے جس میں چائنا ہے، رشیا ہے اور باقی ہمارے مسلم کنٹریز تو خوابیدہ ہیں. آپ کو پتہ ہے وہ میں آپ کو ایک پنجابی کا وہ ہے وہ کپلیٹ سا وہ جو شیئر کرتا ہوں کہ کیا کہ ٹنڈا سکھنیاں ویک کے سرت آئی ایویں کھو خیالاں دے گیڑدے رہے ویلا پیا تے کوئی نہ میت بنیا ایویں اپنے پرائے نہ کھیڑتے رہے. یہ 1 بائی 1 کر کے تباہ ہو رہے ہیں. لیبیا، سیریا، عراق، یمن، ہر کسی کے، اور ابھی ایران کو تھریٹن ہے اور پاکستان کو ہے. تو میرے خیال میں یہ ایک لیسن ہے کہ ان کو یونائٹ ہونا چاہیے اور اس کے لیے ہمیں آگے بڑھ کے، بیکاز ایک مسلم دنیا میں بھی لیڈرشپ ہو، پلس ہمارے اور فرینڈز. جب آپ دیکھیں ایک وقت تھا ساؤتھ ایسٹ ایشیا میں ہمارے جو تھے پریزیڈنٹ سکارنو بولتے تھے، افریقہ کے اندر ادھر ایدی امین کا تھا، عرب کی کنٹریز میں شاہ فیصل کی بات ہوتی تھی، اردن کے شاہ حسین تھے. مطلب ہے ہر طرف سے ایک سپورٹ آ جاتی تھی اور آگے تھے. ہمیں اپنی یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ بین الاقوامی سطح کے اوپر یہ ٹریڈ وار شروع ہے، پولرائزیشن ہے، تو ہمیں اپنے فرینڈز کریٹ کرنے ہوں گے. اس ساری صورتحال میں اب سے کچھ دیر پہلے پاکستانی دفتر خارجہ کی پریس ریلیز سامنے آئی ہے جس کے مطابق نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار کو آج سعودی وزیر خارجہ پرنس فیصل بن فرحان کی کال موصول ہوئی. دونوں رہنماؤں نے علاقائی صورتحال پر بھی تبادلہ خیال کیا. پریس ریلیز کے مطابق اسحاق ڈار نے پرنس فیصل کو بھارتی یک طرفہ اقدامات کے تناظر میں پاکستان کی قومی سلامتی کمیٹی کے فیصلوں پر بریف کیا. اسحاق ڈار نے بھارت کے بے بنیاد الزامات کو مسترد کیا اور مزید اشتعال انگیز بھارتی اقدامات سے خبردار بھی کیا. پریس ریلیز کے مطابق ڈپٹی وزیر اعظم نے کسی بھی جارحیت کے خلاف پاکستان کے بھرپور رد عمل کے عزم کا اعادہ کیا. دونوں رہنماؤں نے خطے کی بدلتی ہوئی صورتحال پر مشاورت اور رابطے جاری رکھنے پر اتفاق کیا. کیا یہ پاکستان اور انڈیا کے درمیان جنگ چاہتے ہیں؟ میری جتنی زندگی کی کمائی ہے نا میں دینے کو تیار ہوں. آج ناویکا کمار کی شو پہ کہہ رہا ہوں
जिंदगी की जितनी कमाई है, आसिम मुनीर का सर काट के लाओ इंडिया, मैं अपनी सारी जिंदगी की कमाई दे दूंगा, फिर चाहे मुझे दोबारा ग्राउंड जीरो से शुरू करना पड़े। पूरी दुनिया की उंगलियां पाकिस्तान पे उठ रही हैं। उनका एक बहरी बेड़ा कराची को ब्लॉक करने के लिए निकल चुका है, हमारी नेवी उसकी तैयारी कर रही है। हम इस वक्त जो हमारी एयरफोर्स है वो रेड अलर्ट पे है। अब इसहाक डार लगा हुआ है, सऊदी फॉरेन मिनिस्टर से बात की है, ईरान के फॉरेन मिनिस्टर से बात की है, आगे पीछे राब्ते चल रहे हैं कि खुदारा एक स्टेटमेंट ही हमारे हक में दे दो, लेकिन अभी तक कोई स्टेटमेंट किसी की तरफ से अनइक्विवोकल नहीं आई। भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी खुद भी सिंतास मुआहदे के खिलाफ बात करते हुए पाकिस्तान का पानी रोकने का इरादा जाहिर कर चुके हैं। बियास, रवि, ये 3 नदियों का पानी, उसमें जो हिंदुस्तान के हक का पानी है, वो पानी आपके खेत में नहीं आ रहा, पाकिस्तान के माध्यम से समुद्र में बह जाता है। मैंने एक टास्क फोर्स बनाया है, ये इंडस वाटर ट्रीटी जो है, जिसमें हिंदुस्तान के हक का पानी है जो पाकिस्तान में बह जाता है, अब वो बूंद बूंद पानी रोक करके मैं पंजाब के, जम्मू कश्मीर के, हिंदुस्तान के किसानों के लिए वो पानी लाने के लिए कृत संकल्प। हिंदुस्तान के किसानों के हक का पानी 70 साल तक पाकिस्तान जाता रहा, ये मोदी पानी को रोकेगा, आपके घर तक लाएगा। और मैंने काम शुरू कर दिया है, क्योंकि ये पानी पर हक हिंदुस्तान का है। इस सूरत हाल में इंडियन मीडिया रिपोर्ट कर रहा है कि भारतीय हुकूमत एक ऐसी हिकमत अमली पर काम कर रही है कि जिसके तहत वो ये यकीनी बनाएगी कि पानी का एक कतरा भी पाकिस्तान ना पहुंचे। दोस्तों, इस वक्त हाई अलर्ट है हर तरफ। उसकी वजह यह है कि इंडियन एयरफोर्स ने जो एयरफोर्स ड्रिल्स हैं वो शुरू कर दी हैं, और इसमें कहा यह जा रहा है कि राफेल जो है वो तैयारे इसमें हिस्सा ले रहे हैं। इंडिया की जो फ्रंट लाइन फाइटर जेट्स हैं, इंडियन एयरफोर्स के जो टॉप पायलट्स हैं, वो इस बहुत बड़ी एक मिलिट्री एक्सरसाइजेज हो रही है जब से भारत और पाकिस्तान के दरमियान टेंशन्स हुई हैं। अब सुनने में आ रहा है कि ये ड्रिल्स बताती हैं कि देयर इज समथिंग बिग, आइदर इंडिया इज प्लानिंग, थिंकिंग, या पाकिस्तान को मैसेज दे रहे हैं। ये जो लार्ज स्केल मिलिट्री एक्सरसाइजेस हैं, जो इंडिया की नेवी भी वो जारी बात है अब इसका हिस्सा है। उसकी वजह यह है कि इंडियन नेवी के पास भी राफेल था, लेकिन आज जो इंडिया ने ये एक्सरसाइजेस शुरू की हैं, these exercises do have a significance. उसके साथ साथ there is a panic in Kashmir as well, और वो पैनिक इसलिए है कश्मीर के अंदर कि सुनने में आया है कि इजराइल के कुछ इंटेलिजेंस के लोग जो हैं, इजराइल की इंटेलिजेंस के लोग, वो इस वक्त श्रीनगर और कश्मीर के अंदर मौजूद हैं। ये पाकिस्तान के लिए लम्हा फिक्रिया है कि जिनको बड़े शक की नजर से देखा जाता था पहले, वो लोग अब शक की नजर से नहीं देखे जा रहे, बल्कि पाकिस्तान शक की नजर से देखा जा रहा है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलिए आपके चैनल EFC.Z को। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।